بھی مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، آج پورے پاکستان پہ چھایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا۔ خان چھایا ہوا ہے انشاءاللہ، اور یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ کیا ذہنی مریض ایسی سیاست کھیل سکتا ہے کہ اس کی ایک چال سے ان کا شاہ جو ہے گر جاتا ہے، ایک چال سے، ایک ٹویٹ سے ان کا بڑا مہرہ گر جاتا ہے؟ اور یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے انگریز نے مولانا محمد علی جوہر کو کراچی میں قید کیا تھا، 3 سال قید بامشقت تنہائی دی تھی، تو انہیں کیا کہا تھا؟ اس کی اکلوتی بیٹی تھی آمنہ، بیمار ہوئی تھی اور اس کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ وفات پا گئی، پیرول پہ رہا کر اس کا نہیں جاتا ہوں انگریز کے پیرول پہ۔ اور ایک خوبصورت شعر کہا تھا، تم مجھ سے دور سہی او تو مگر دور نہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں۔ انشاءاللہ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے، سب سے بہترین تدبیریں اللہ والی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہوا تم کون ہو، ہوتے کون ہو تم، تو کیا کہیں گے عمران خان کے حوالے سے، کون ہے وہ؟ وہ تو اس کا جواب تو خان صاحب نے پہلے ہی دے چکا ہے اس کو، کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، یہ اس کے پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا، پاکستان کا نام اونچا کر رہا تھا، خواہ کرکٹ کے میدان میں ہو، خواہ کینسر اسپتال کی اس کے میدان میں ہو، یا نمبر یونیورسٹی کے میدان میں ہو، یعنی وہ تو پورا برانڈ ہے پورے دنیا کا، پورے برانڈ ہے۔ تو آپ کو وہ ڈی جی اسپائر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک برانڈ ہے، پورا دنیا اس کو جانتی ہے، پاکستان تو چھوڑو۔ تو عمران خان نے آپ کو پہلے بھی جواب دیا ہے، اس تھوڑا سا آپ غور سے وہ کلپ دیکھ لیں عمران خان کا، کہ اس نے میرے بارے میں کیا کہا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ سیاست تو ان کی ہے، سیاست ختم ہو گئی ہے، آج اس کو رہا کر دیں، اور کل 8 دسمبر کو دیکھ لیں کہ 8 دسمبر میں پورے ملک میں جو ہے کیا طوفان آتا ہے، اور انقلاب کس کو کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے انقلاب ایک طرف اور پاکستان کا انقلاب ایک طرف، دنیا دیکھ لے گی کہ کس کو کہتے ہیں۔ سیاست ختم اگر ہو گئی ہے، چاروں صوبوں میں اس وقت اس کی نمائندگی موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس کی چاروں صوبوں میں میجارٹی موجود ہے، پنجاب میں بھی موجود ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے۔ تو یہ واحد پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کی چاروں صوبوں میں موجود ہے۔ فارم 47 کے ہوتے ہوئے بھی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی اگر پھر بھی آپ مان لیں تو تب بھی پنجاب میں جو 60% آبادی ہے ہماری، اس میں بھی اس وقت بھی جو پی ٹی آئی موجود ہے۔ تو اور خان کی سیاست کیسے ختم ہو گئی؟ تو پھر یہ کیوں یہ باتیں کی گئیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا تم ہوتے کون ہو؟ آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے وہ؟ عمران خان جیسے میں نے عرض کی کہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، اس وقت جو ہے بن چکا ہے، اور وہ جو ہے وہی بات ہے کہ اس کو آج نکال دیں اور کل کے دن میں دیکھ لیں کہ انقلاب جو ہے کس کو کہتے ہیں، پشاور وہ نکلے گا، سیدھا پشاور آئے گا، اور پشاور سے لے کے وہ کراچی تک جائے گا، جس شہر میں جائے گا اس شہر میں جو ہے آمریت ڈوبتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی لوگوں کے جذبات۔ جی چاچا جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاچا نہیں ہوں، میں پروفیسر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان بچوں کے لیے آیا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے۔ عمران خان صاحب آدمی نہیں ہے، سیاستدان نہیں ہے، ایک کوئی انتخابی لیڈر نہیں ہے، عمران خان فینامینا ہے۔ اب فینامینا ان جوانوں کو میں سمجھانے آیا ہوں کہ فینامینا کیا چیز ہوتی ہے۔ فینامینا کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کتنے سال پہلے جو شعر فرمایا تھا، میں سمجھتا ہوں یہ 100% خان پہ مصادق آتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اب دیدہ ور کیسے کہتے ہیں؟ دیدہ ور اس کو کہتے ہیں جو سالوں پہلے آنے والی طوفانوں کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے خیبر پختونخوا اور افغانستان اور بلوچستان کے اور پاکستان کے پاکستانیوں اور پختونوں کے مستقبل کو دیکھتا ہے۔ ہم 50 سال سے سفر ہو رہے ہیں، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، ہماری تعلیم تباہ ہو گئی ہے، ہماری جانیں چلی گئی ہیں۔ وہ امن کی بات کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ شہزادہ ہے، یہ کہیں یونان میں ہوتا تو اس کے وہ اسٹیچو بنائے جاتے، وہ ان کے اس سلسلے میں ہوتا میتھالوجی میں۔ یہ ہندوؤں کے ہاں ہوتا تو ہر چوک پہ اس کا بت ہوتا۔ یہ کہیں یورپ میں ہوتا تو لوگ اس کو اپنا سربراہ بناتے ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہم ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے نوجوان اس وقت بیدار ہو چکے ہیں۔ 2024 8 فروری کو انہوں نے جو انقلاب برپا کیا ہے، اس انقلاب کی کوئی راہ نہیں دیکھ پاتا۔ ہماری فوج ہے، ہم احترام سے ان کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ دفاع وطن کے لیے ہیں۔ ان میں ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، لہٰذا وہ دفاع وطن کے لیے ہیں، وہ اس کے لیے نہیں کہ آپ سیاست میں آئیں۔
सियासी उमूर जमहूर के ज़रिए तय होगी। लिहाजा इमरान खान जो है ये इस वक्त जेल में है। क्यों जेल में है? ये जवानों के लिए है, आने वाली नस्लों के लिए है। इमाम खुमैनी को जब शाहिरान ने कैद किया तो उसके पास आदमी भेजा एक हफ्ते बाद कि आपके पीछे तो 10 आदमी नहीं निकले। उसने कहा कि मेरे लिए निकलने वाले अभी माओं की गोद में हैं। खान ने 17 साल पहले कहा था छोटे छोटे बच्चों के सरों पे हाथ फेरते हुए, ये मेरे वर्कर हैं। और आइंदा 3 नस्लें, ये नस्ल 10 साल की नस्ल, 18 साल की नस्ल, ये खान की है। खान को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 90 साल उम्र देगा। अगर जो बाइडन 80 साल की उम्र में वो सदर रह सकता है तो खान तो अभी जवान है, 72 साल है। इनके अरमान दिलों में मर जाएंगे कि खान 75 साल का हो जाएगा तो इसके काबिल नहीं रहेगा कि वो सियासत करे। खान इनकी उम्र कितनी है? 5 साल तो सीधी है, 6 साल तो सीधी है, 10 साल दी है। खान 78 साल का हो जाएगा। एक ना एक दिन वो निकलेगा, हम इंतजार कर रहे हैं। वल्लाह लोग खाना में उनके लिए उम्रे करते हैं, तवाफ करते हैं। मैं 5 वक्त नमाज में उनकी रहाई के लिए दुआ करता हूँ। मैं अपने बच्चों को, शागिर्दों को, मैंने यूनिवर्सिटी में 45 साल पढ़ाया है, सारे बच्चों को ये कहता हूँ, बेटा ये अनमोल मोती है, हाथ से गिर न जाए, संभाल के रखो इसको। खान पूरे पाकिस्तान का नहीं, आलम इस्लाम का है। लिहाजा खान की कदर करो, खान के लिए दुआएं करो, खान के पीछे रहो, खान को सपोर्ट करो। हमारे जो ये चंद लोग हैं ये बेचारे हैं, तो बेचारों को कोई क्या कह सकता है। तो इमरान खान के हवाले से जो बातें की गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी। ज़हनी मरीज कहा गया, सियासत खत्म हो गई है, होते कौन हो तुम, तो इस हवाले से आपके खान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सा इल्ज़ाम था जो लोगों ने नहीं लगाया था? ये तो काहिन है। मंटगोमरी वाट ने लिखा है, मंटगोमरी वाट जो बरतानिया का बहुत बड़ा दानिश्वर था, बहुत बड़ा ओरिएंटलिस्ट था, मुस्तशरिक़ था, उसने किताब लिखी मोहम्मद एट मक्का, नऊज़ बिल्लाह। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी में ये वही बयान करता है, नऊज़ बिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, बुहतान नहीं लगाए थे। और अल्लाह ने सच्चा कर दिखाया। मक्का से मुट्ठी भर लोगों के साथ होता था, खान भी मुट्ठी भर लोगों के साथ होता था। आज पूरे पाकिस्तान पे छाया हुआ है। वो कहते हैं मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ। खान छाया हुआ है इंशाअल्लाह। और ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। क्या ज़हनी मरीज़ ऐसी सियासत खेल सकता है कि उसकी एक चाल से इनका शाह जो है गिर जाता है, एक चाल से, एक ट्वीट से इनका बड़ा मोहरा गिर जाता है? तो ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान, हमारे आबा अजदाद ने, कायदे आज़म ने, बाबा कौम ने, लियाकत अली खान ने और दीगर हमारे उन हीरोज़ ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और लाखों लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ासकर पंजाब ने जो वहाँ से हिजरत हुई थी, तो ये कुर्बानियों के तो फेल बना मुल्क है। इंशाअल्लाह ये मुल्क रहेगा नहीं जाएगा। अच्छा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुलाकात पे पाबंदी लगा दी गई है, और आप ये समझते हैं कि हाँ रहा हो के बाहर आएगा? इंशाअल्लाह मुलाकातें भी जारी होंगी। और ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे अंग्रेज़ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कराची में कैद किया था, 3 साल कैद बामुशक्कत तन्हाई दी थी। तो उन्हें क्या कहा था? उसकी अकलौती बेटी थी आमना, बीमार हुई थी और उसके लिए भी नहीं छोड़ रहे थे, वो वफात पा गई। पैरोल पे रहा करे तो उसका नहीं जाता हूँ अंग्रेज़ के पैरोल पे। और एक खूबसूरत शेर कहा था, तुम मुझसे दूर सही ओ तो मगर दूर नहीं, मैं हूँ मजबूर पर अल्लाह तो मजबूर नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह मजबूर नहीं है। अल्लाह ताला वो मकरू व मकर अल्लाह है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो भी तदबीरें करते हैं, अल्लाह भी तदबीरें करता है। सबसे बेहतरीन तदबीरें अल्लाह वाली है, अल्लाह की तदबीर है। बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, प्रोफेसर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। इस टाइम पेशावर जलसागाह में मौजूद हूँ और पेशावर जलसागाह में लोगों की बातें आप सुन रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे और आपको जलसे के हवाले से अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।